اللہ نے ہمیں بتا دیا وہ جو ہدف، وہ جو اس کا جو ویژن ہے نا، ہدف ہے تمہیں ناشکرا بنانا. تو اب ہم شیطان سے ہوشیار کیسے رہیں گے؟ ناشکرا نہیں بننا. ہم نے کیا بننا ہے؟ شکر گزار. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو شکر گزار بنے گا، وہ شکر گزار بنتے کیسے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا کام شیطان کا جو اللہ نے بتایا کہ اس کا ہدف ہے ناشکرا بنانا، کیونکہ اس نے کہا اللہ تو دیکھے گا یہ شکر گزار نہیں بنیں گے. تو اس کا مطلب اللہ چاہتا کیا ہے؟ ہم کیا بنیں؟ شکر گزار. وہ کیسے بنتے ہیں وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا. دوسرا اللہ نے بتایا کہ یہ جو شیطان جو تمہیں ناشکرا بنانے کے لیے جو اس کا طریقہ واردات ہوگا نا، جو ٹریک یہ استعمال کرے گا، وہ ٹریک کیا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان بری چیز کو تمہاری نظر میں اٹریکٹیو بنا کے پیش کرے گا. یہ اس کا طریقہ ہے واردات. عقل سے سوچو گے اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ یہ بری ہے، لیکن شیطان اس کو ایسی پیکنگ میں پیش کرے گا، ایسے خوشنما نعروں میں پیش کرے گا کہ انتہائی بری چیز تمہیں لگنے کیا لگے گی؟ بولو اچھی. چرس کی مثال میں دیتا ہوں، کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں میرے بھائی. سارے چرسی نہیں ہے، مجھے کراچی واپس بھی جانا ہے، لیکن میں نے بہت چرسی دیکھے بھی ہیں وہاں پہ، پورے ملک میں ہی ہے، خالی کراچی میں نہیں. دیکھو شیطان کیا کرتا ہے. آپ کے ہاں کوئی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آئے اور کہے، آپ نے پوچھا بیٹا کرتے کیا ہو؟ جواب میں کہے میں چرس پیتا ہوں. آپ دو گے رشتہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ یار اس کا مطلب تو نالوں میں بیٹھتا ہوگا، پائپ میں بیٹھتا ہوگا، یہ کرتا ہوگا، وہ کرتا ہوگا. چل نکل یہاں سے. تجھے گھسا کیسے تو ہماری گلی اور ہمارے محلے میں؟ تجھے ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ لیکن اب کیا ہوا، وہ چرسی بڑا ہوشیار، اس نے کیا کیا، اچھا بہت سارے لوگ اب چرس پینے لگے نا اس معاشرے میں، اور وہ تھے بھی قوم کے بڑے. ان کو اندازہ ہوا کہ یار اس سوسائٹی میں چرسیوں کی ذرا سی بھی 2 ٹکے کی بھی عزت نہیں ہے. لہذا انہوں نے ایک پلان بنایا کہ یار یہ چرسیوں کا گیٹ اپ تبدیل کرو، پائپوں سے ان کو نکالو، ان کو بڑے لگژری VIP 5 اسٹار ہوٹلوں میں لے کے جاؤ. چرس کے کچھ اصول ہوں گے، نہا دھو کے سوٹ ٹائی میں خوشبو لگا کے چرس پی جائے گی، اور یہ والا اسٹائل ختم کر دیا جائے گا. سمجھ رہے؟ اسٹائل بھی تھوڑا سا چینج، اور چرس کا نام بھی چینج، چرس کی پیکنگ بھی چینج. چرس کا نام اینٹی ڈپریشن، اور بھی ایک لفظ میرے ذہن میں آ رہا تھا، نہیں میڈیسن، اسٹریس میڈیسن، کچھ بھی کوئی اچھا سا نام رکھ. اور پیکنگ بڑی خوبصورت سی چمک پٹی اس پہ، نہیں جیسے سگریٹ کی پنیاں نہیں ہوتی تو سائیکلوں پہ نہیں ہم وہاں لگاتے ہیں یار، چمک پٹیاں لگا رہے ہوتے ہیں، گولے گنڈے والے دیکھے ہوں گے آپ نے کبھی، تو وہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو ایسی خوبصورت سی پیکنگ، اور قیمت بھی انتہائی زیادہ. یہ جو غریبوں نے پی کے اس کا امیج خراب کیا ہے. غریب آدمی کی دسترس سے کیا کر دو اس کو باہر. اب میں تو کراچی کی مثال دوں گا، یہ صرف ڈیفینس اور کلفٹن والوں کی دسترس میں ہوگی، وہ لوگ پیئیں گے، بڑے بڑے لوگ. مجھے بتاؤ اب جب سوسائٹی چینج ہو جائے گی نا، پھر وہی شخص جو پہلے رشتہ لینے کے لیے آیا تھا، آپ نے دھکے دے کے بھگا دیا تھا، اب وہ آئے گا آپ کے گھر، آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. آپ سب سے پہلے پوچھو گے چرس پیتے ہو کہ نہیں پیتے؟ کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا نہیں پیتا. آپ کہو گے دقیانوس، فنڈامنٹلسٹ، لگ رہا ہے غریب آدمی ہے، زندگی گزارنے کی تمیز اس کمبخت کو نہیں، اور لگتا ہے ہماری بیٹی پہ بھی پابندیاں لگائے گا، اس کو بھی نہیں چرس پینے دے گا، یہ ہماری بیٹی پہ بھی پابندیاں لگائے گا. ہمیں براڈ مائنڈڈ لوگ چاہیے، آزاد خیال لوگ چاہیے. یہ انسان کا نجی معاملہ، اگر کوئی نہیں پیتا تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں پیتا، اس کی اپنا نجی پرسنل معاملہ ہے، لیکن اس کو برا تو نہ سمجھے بھائی. ہاں 2-4 لوگ سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو اتنے فضائل کے باوجود بھی چرس نہیں پی رہے ہوتے، وہ ڈپریشن میں رہنا ان کو پسند ہے، تو ٹھیک ہے وہ نہ پیئیں. بہرحال جب آپ پیئیں گے تو نام چینج کر دیا، لیبل چینج کر دیا، تو اب وہ چرس جو انتہائی بری تھی، چرسی کہلانا انتہائی برا بن گیا تھا، اب وہی چرس اور چرسی کہلانا اٹریکٹیو بن جائے گا. تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ شیطان کیا کرے گا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، انتہائی برا عمل ہوگا، اس کو ایسی پیکنگ میں، ایسے لیبل لگا کے، ایسے خوشنما نعرے لگا کے پیش کرے گا کہ وہ انتہائی برا عمل تمہیں انتہائی
اچھا لگنا لگ جائے گا، اور جو یہ کام نہیں کرتے ہوں گے وہ تمہیں انتہائی برے لگنا شروع ہو جائیں گے. نہیں یار یہ میرا خیال ہے بات. اب ہر گناہ میں شیطان یہی کرتا ہے. آپ کو پتا ہے شراب بری چیز ہے. دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں قتل کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن دنیا میں اللیگل ہوئی شراب؟ بولو نا. رپورٹ ہے، خود ترقی یافتہ ممالک کی رپورٹ ہے بھائی، دنیا میں شراب کی وجہ سے اتنے ریپ ہوتے ہیں، اتنے قتل ہوتے ہیں، اتنے لوگوں کے سر پھٹتے ہیں، اتنے لوگوں کے دانت ٹوٹتے ہیں. بہت سے لوگ ڈاکٹروں کے پاس الائنمنٹ اپنی صحیح کروانے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کسی شرابی کا مکہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیا میں اس لیے اگر کبھی میں جاتا ہوا نظر آؤں تو اس کے پیچھے یہ حکمت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. تو بہت سارے جرائم ایسے ہیں دنیا میں جس کے پیچھے کیا ہے؟ شراب. سب کو پتا ہے بری چیز ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن پینے والے کیوں پیتے ہیں؟ شیطان کہتا ہے 2-4 گھونٹ سے کچھ نہیں ہوتا، 2-4 ڈھکن سے کچھ نہیں ہوتا، سب پیتے ہیں، میں نے پی لی تو کیا ہو گیا؟ بھائی سب اگر برا کر رہے ہیں تو آپ کی وہ سب کے کرنے سے وہ برائی اچھائی تھوڑی بن جاتی ہے. شیطان پھر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دیندار لوگوں کا شیطان بھی مذہبی لبادہ اوڑھ کے آتا ہے، وہ گناہ کرواتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں. آپ نے مفتی صاحب سے بیان میں نہیں سنا کہ 100 انسانوں کے قتل کے بعد بھی اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے؟ تو چلو 2-4 بندے پھڑکا دو، اس میں کیا جا رہا ہے، توبہ کر لیں گے. اس گناہ کو کیا بنا رہے ہیں آپ کے لیے؟ اٹریکٹیو. ایک آدھ دفعہ زنا کر لو توبہ کر لیں گے، ایک آدھ دفعہ پی لو توبہ کر لیں گے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے گناہ کرنے کی توبہ کرنے کی نیت سے گناہ کرنا ایسے ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے کہ بعد میں علاج کرا لوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ بعد میں کیا کرا لوں گا؟ اپنے آپ کو ملیریا والے مچھر سے کٹوائے کہ ملیریا ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں بعد میں علاج کروا لوں گا. ایسی چیزیں کھائے کہ میرا جگر کی ایسی کی تیسی ہو، مجھے ہیپاٹائٹس بی اور سی ہو جائے، کوئی بات نہیں ہیپاٹائٹس سی کا علاج دریافت ہو گیا، بعد میں علاج کروا لوں گا. کینسر کے پورے کوشش کرے کہ مجھے کسی طرح سے کینسر ہو جائے، اس لیے کہ میرا کینسر اسپیشلسٹ سے میری دوستی ہے، وہ کینسر کا علاج کر دے گا. ایسا بے وقوف دنیا میں کوئی دیکھا؟ تو توبہ کی نیت سے گناہ کرنے والا اس سے بھی زیادہ احمق اور اس سے بھی زیادہ بے وقوف ہے. لیکن شیطان توبہ کی امید پہ گناہ کروا کے اس گناہ کو گناہ کرنے والے کے دل میں مزین کر دیتا ہے، اٹریکٹیو بنا دیتا ہے. تو شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ گناہ کو اٹریکٹیو بنا کے پیش کرے گا. آپ ابا اور ماں کے سامنے زبان چلاؤ گے، کیوں؟ آپ بولو گے بھائی اگر میں نے ابا کے سامنے زبان نہیں چلائی، ابا کی کڑوی کسیلی کو میں نے برداشت کیا، اس سے میں ڈپریشن کا مریض بنوں گا، اس سے ابا میرے اوپر کیا ہو جائیں گے؟ حاوی. ہر وقت آرڈر چلانا شروع کر دیں گے. ایک ہی دفعہ ٹکا کے جواب دے دو تاکہ ابا کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے. کتنا بدترین جرم ہو رہا ہے آج کل، نوجوان ایسے ہی کرتے ہیں. ماں کے سامنے چیخیں گے، باپ کے سامنے، تاکہ ابا اماں کی جو ہمارے اوپر ریسٹرکشنز ہیں، جو پابندیاں ہیں، ان سے ہم آزاد ہو جائیں. نیت کیا ہوتی ہے؟ بھائی ہم اس سے آزاد ہو تاکہ ابا بھی کنٹرول میں رہیں. بھائی یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، اس نے تمہیں جنا ہے، اس سے بہترین رشتہ اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا.